بس اتنا سمجھ لیجئے فاتحہ کو لے کر بڑی جنگیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ فاتحہ خلف الامام پر لڑتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ علی الطعام پر لڑتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے پہ نہ پڑھی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھی جائے. اسی سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کے بعد صحیح بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی. یہ حدیث کتب احادیث میں اور بھی جگہ موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی، لیکن بخاری کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری شریف ہے. اور آج جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ بخاری کی رٹ لگاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو پڑھنا ورنا کچھ آتی نہیں ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں کہ امام بخاری آگے ہیں کہ میں آگے ہوں. اور ایسے قابل ہے کہ جانور کا ڈاکٹر تھا، وہ چھوڑ کر وہ علامہ بن گیا. کون؟ جوکر نالائق. جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب ایسے لوگ بخاری پڑھیں گے، ایسے لوگ بخاری سکھائیں گے تو مولوی لوگ کیا کریں گے؟ عجیب بات ہے. بخاری پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا چاہیے وہ میں آگے بتاتا ہوں. پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں جو حدیث میں نے پڑھا. آپ لوگ اس بات کے لیے ایگری ہیں؟ تیار؟ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں. میں نے صحیح بخاری کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کو کھینچ لے گا. اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کھینچ لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے جاننے والے علماء کو اٹھائے گا. قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان علماء کی روحیں قبض فرما لے گا، انہیں اپنے پاس بلا لے گا. اب جب پڑھے لکھے علماء انتقال کر جائیں گے تو بھائی ظاہر سی بات ہے تمام لوگ بے پڑھے لکھے جاہل ہی بچیں گے. تو نبی فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہال فسئلوا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، بے پڑھے ان پڑھوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. اس فتوے کا معیار کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں، پرائمری کے ماسٹر ہیں، انجینئر ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ اپنی فیلڈ میں رہتے، اپنی اوقات میں، اپنی حد میں رہتے، لیکن ان کو شوق چرایا قرآن و حدیث پڑھنے کا، محقق بننے کا، قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کا. اور لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو قرآن کو اللہ نے آسان کیوں کیا؟ مسئلے سمجھنے کے لیے، قانون سمجھنے کے لیے نہیں. اب اس کو یوں سمجھو کہ آپ کی چپل ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، حضور میری چپل بنا دو. ڈاکٹر کا کام چپل بنانا ہے نا؟ بولو. ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے موچی ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ کو معلوم ہے میڈیکل اسٹور میں لاکھوں روپے کی دوائیاں ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں، لیکن میڈیکل والا اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کوئی دوا اپنی مرضی سے دے دے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بلڈنگ بنوانی ہو، گھر بنوانا ہو،
آپ کسی چمار یا سنار کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کے ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو پورا حساب کتاب نکال کر دے دیتا ہے، پھر بعد میں آپ گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معلوم پڑا کہ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، اور جب وہ کام کرنا ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے بات پوچھی جائے تاکہ وہ کام صحیح ہو۔ تو یہ بتائیے کہ چپل کا ماہر ہے، گھر کا ماہر ہے، دوائیوں کا ماہر ہے، عمارتوں کا ماہر ہے، ہر چیز کا ماہر ہے، تو کیا قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوں گے؟ قرآن و سنت کے بھی ماہر ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے کر بتاتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی پانی سے غسل کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں اسی سے غسل کر لے۔ اب ایک بہت بڑے شیخ الحدث صاحب تھے، 3 فٹ سے زیادہ داڑھی تھی ان کی، استنجا کے وقت ایسے دبا لیتے تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے، بہت بڑے علامہ فہامہ اسامہ اوباما پجامہ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو کہنے لگے دیکھو حنفیوں کو حدیث تو سمجھتی ومجھتی ہے نہیں، حدیث تو ہم لوگ سمجھتے، اس حدیث میں کیا لکھا ہے نبی نے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے؟ تو نبی نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے منع کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے آلہ تناسل میں ایک پائپ لگا دے اور اس کا دوسرا حصہ پانی میں چھوڑ دے تو اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، اس طرح حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی، یعنی اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمانے لگے دیکھو نبی نے کہا صرف پیشاب کرنا منع ہے، پخانہ کر سکتے ہیں۔ بتاؤ ایسے 2 4 10 لوگ اگر قرآن حدیث سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں؟ خدا کی قسم بیڑا غرق ہو گیا، اور لوگ جن کا کام تھا انگریزی پڑھنا آج وہ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کوئی حلوہ ہے؟ بخاری کوئی اخبار ہے؟ بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے؟ خدا کی قسم بخاری پڑھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ کتنا؟ 8 سال۔ غور سے سنیے، آج کل بہت بڑے بڑے محدث لوگ گھوم رہے ہیں، اور میں نے سنا یہاں بھی بہت ہے، اور میرے تو نام سے ہی صاحب کل کا میرا پروگرام کینسل کروا دیا گھاٹ کے اوپر کا۔ اتنے بڑے مواحد ہے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، اور کل پولیس والوں کی ہیلپ مانگ کے میرا پروگرام کینسل کروا دی۔ ایک صاحب مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے۔ اب 1 2 بار تو میں چپ بیٹھ گیا، پھر میں نے ان کو رپلائی دیا، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اور پھر بہت بڑے مواحد، علامہ نہیں علومہ ہے یہ۔ تو آج کل قرآن اور حدیث سمجھنے کی ایک بیماری چلی ہے۔ تقلید مت کرو، بڑوں کی بات مت سنو، یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور یہ ہے صحیح بخاری، اس کو پڑھو، آپ کا دین آسان ہے، اس کو پڑھو، دین پر چلو۔ خدا کی قسم جو حجام ہے، ڈاکٹر ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، رکشہ چلانے والا ہے، کیا اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو سمجھ سکے؟ بخاری سمجھنے کے لیے مدرسوں میں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ عربی آ جانے سے بخاری آتی ہے، عربی آنے سے بھی بخاری نہیں آتی ہے۔ ورنہ سوچو اگر عربی آنے سے بخاری آتی تو عرب میں مدرسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ عرب میں مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جامع ازہر ایجپٹ میں بنا ہوا ہے، مصر میں مدینہ یونیورسٹی مدینے میں بنی ہوئی ہے، شاہ فہد یونیورسٹی مکۃ المکرمہ میں بنی ہوئی ہے، بغداد یونیورسٹی صدام یونیورسٹی بغداد میں بنی ہوئی ہے۔ عرب میں بھی مدرسے بنے ہوئے ہیں، عرب میں بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بخاری کو ہاتھ میں لے اور بخاری
پڑھ سکے، بخاری کو سمجھ سکے، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج ایسے لوگ بخاری کو سمجھ رہے ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اور کس میں پڑھ رہے ہیں؟ انگلش میں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میرا ڈیبیٹ ہو رہا تھا فون پر، وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگے، آپ سے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا۔ میں نے کہا للہ تو ورلڈ فیمس ہو جائے گا، میرے سے پنگا مت لے۔ نہیں بولے کرنا ہے۔ اب اس کو بڑا شوق چل رہا ہے مناظرے کا، تو رات میں 4 بجے اس کو میں نے کال کیا، اس کو میں نے عربی میں بات کیا، من انتا نہیں معلوم، کیف انتا نہیں معلوم، فہمت باللغت العربیہ نہیں معلوم، بولے اردو میں بات کیجیے، ہم سے جو بات کرنا اردو میں بات کرنا۔ میں نے کہا ابھی تو تم مجھ سے مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا، خبیث تجھے عربی نہیں آتی، جو زبان قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، رسول اللہ کی ہے، جنتیوں کی ہے، جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی نا، اور تو ایک عالم سے مناظرے کی بات کر رہا ہے۔ خیر میں نے کہا چل تیرا بخار اتار دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا آپ بدعت کرتے ہیں، بدعت، حالانکہ بدعت صحیح لفظ ہے، یہ لوگ بدعت بولتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث پیش کر۔ اب حدیث پڑھ رہا تو کہتا رکو بھی میں کمپیوٹر سے نکالتا ہوں۔ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں اماموں کی تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور خود کس کی تقلید کرتے ہیں؟ گوگل پہ سرچ مارتے دنادن نکالتے۔ یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں، کس کے؟ نہیں سمجھے؟ جی ایم شارٹ کٹ میں بولتے ہیں غیر مقلد، جی ایم مطلب گڈ مارننگ نہیں ہوتا، گوگل مقلد ہوتا ہے۔ یہ لوگ گوگل کے مقلد ہیں۔ اب اس نے حدیث پڑھی تو میں نے اور ترجمہ کرنے لگا، نبی نے فرمایا دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ تو میں نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ نبی نے ہندوستان میں آ کر بھی خطبہ دیا۔ بولے نہیں ہندوستان میں آ کر نہیں دیا، وہیں دیا مدینے میں۔ تو میں نے کہا کون سی زبان میں دیا؟ بولے عربی میں دیا۔ تو میں نے کہا تو اردو میں بول رہا؟ بولا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کس کا؟ بولے مولانا محمد جوناگڑھی کا۔ میں نے کہا یہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ ترجمہ 100% صحیح ہے؟ تو نے تحقیق کیا؟ تجھے پتا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے اور کتنے معانی ہوتے ہیں؟ اس لفظ کے اور کتنے میننگ ہوتے ہیں؟ نہیں پتا۔ یہ خود بھی تقلید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمراہوں کی تقلید کرتے ہیں اور اللہ والوں کی تقلید سے روکتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں۔ دعویٰ اچھا ہے، دعویٰ دکھنے میں اچھا ہے، اور یہ خود بھی بہت بڑا علامہ معلوم پڑتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا تو رؤوساً جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، دکھنے میں بہت بڑے علامہ دکھیں گے، لیکن یاد رکھو ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگا دو، اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے۔ ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ یہ جو بہت بڑا علامہ دکھ رہا ہے نا، یہ انگریزی ملا ہے، ڈپلیکیٹ ملا ہے، چائنا کا مال ہے۔ اور چائنا کے مال کی لائف کتنی ہوتی؟ چلی تو چاند تک، نہیں تو شام تک، غنیمت، چل جائے شام تک۔ تو یہ ڈپلیکیٹ ملا، انگریزی ملا، جو قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول، یہ ان کا نعرہ ہے۔ نہیں ابھی سبحان اللہ کا موقع نہیں آ رہا، آپ کو میں چانس دوں گا ابھی۔ دعویٰ کرتے اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول، لیکن میں آپ کو بولوں صحیح نعرہ کیا ہے؟ اہل حدیث کے 2 اصول، خود اللہ خود رسول۔ کیا بات ہے؟ یہ نہ اللہ کی سنتے نہ رسول اللہ کی سنتے۔ ابھی میں پروف کروں گا، ہوائی قلعے تعمیر نہیں کر رہا ہوں، کلیم حنفی بولتے ہیں مجھے۔ انٹرنیٹ پہ بھی الحمدللہ میری بہت ساری ڈیبیٹس موجود ہیں، مناظرے موجود ہیں، دیکھ لینا۔ اہل حدیث کے 2 اصول، خود اللہ خود رسول۔ یہ کہتے ہیں صاحب اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 ہی چیزیں ہیں، قرآن حدیث، ایک سے قرآن پکڑو ایک سے حدیث۔ اللہ نے 2 پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف۔ اللہ نے 2 کان دیے، ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی، ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث۔ میں بولتا ہوں اللہ نے زبان ایک ہی دیا، کیا کرنا؟ اماموں پہ بھونکنا۔ پھنس گئے۔ زبان کس لیے دیا؟ اماموں پہ بھونکنے کے لیے۔ اچھا ذرا یہ بھی بتا دے، اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، تو کھانے والا ہاتھ قرآن کے لیے، پکانے والا ہاتھ کس کے لیے؟ بخاری کے لیے۔ ذرا یہ بھی حدیث سے دکھا دو ہم کو۔ خدا کی قسم اس روئے زمین پر اگر حدیثوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہی انگریزی پیداوار، جن کو ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پی کر جو پلے اور بڑے، غیر مقلد
جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن یہی ہے۔ آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، صاحب اچھی بات ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حدیث میں تو آتا ہے ایسے پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب پھانسی دے کے مارو؟ یہ اللہ سے کشتی کھیلنے آیا؟ باپ کے سامنے ایسے کھڑے رہتا، اللہ کے سامنے ایسا چلتا؟ حولدار کے سامنے ایسا کھڑا رہتا، اللہ کے سامنے ایسا چلتا؟ ٹانگیں اتنی پھیلا لیں گا بیچ میں سے گدھا نکل جائے، یہ بدتمیزی حولدار برداشت کرے گا؟ پھر اللہ کے بارگاہ میں تم کیسا کرتے ہو؟ مسجد میں قبضہ کرنے آتے ہو؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے؟ جہاں 25 آدمی کھڑے ہوتے وہاں تم لوگ 11 لوگ آ کر 12ویں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہو، دادا گیری کر رہے ہو۔ یہ بقراتی اس کو بگارنا جو تم کو جانتا نہ ہو۔ اب سنیے، تو یہ اہل حدیث، حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن آپ کو کہیں گے صاحب آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو ایسا ہے، ایسے پڑھنا چاہیے۔ آپ آمین آہستہ کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں آمین سے چڑھنے والا یہودی ہے، آمین تو اتنی زور سے کہو کہ مسجد گونجنے لگے۔ حدیث سناتے حدیث۔ اچھا ان سے پوچھو بھائی 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل؟ 48 رکعت، سنت نفل فرض پکڑ کے، ہے نا؟ اچھا یہ لوگ خود کتنی رکعت میں آمین زور سے بولتے ہیں؟ 6 رکعت میں، فجر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، وہ بھی تب جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اکیلا پڑھنے کی صورت میں یہ لوگ بھی زور سے آمین نہیں بولتے۔ اب ان سے پوچھو 48 رکعت میں صرف 6 رکعت میں تم آمین چلاتے ہو، تو 42 رکعت میں تم خود حنفی کیوں بنتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ 42 رکعت میں آپ خود حنفی کیوں بنتے ہو؟ پہلی بات یہ، اس طریقے سے مسلمانوں کو ورغلائیں گے۔ دیکھو یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوفہ والی نماز ہے، یہ محمدی نماز نہیں ہے، یہ حنفی نماز ہے۔ رسول اللہ والی نماز تو وہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بخاری کا جھانسا دیں گے۔ دیکھو بخاری میں لکھا ہے، اب یہ بیچارہ پان پٹی چلانے والا، ٹھیلا ہکالنے والا، گدھا مزدوری کرنے والا، حمال قلی ٹائپ کا مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، کیا واقعی اس کی حیثیت ہے کہ یہ بخاری سمجھے؟ یہ بیچارہ نبی کی بات سوچ کر ان کے پیچھے لگتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ سنی مسلمانوں، یہ لوگ بخاری پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بخاری پر بھی عمل کرتے تو غنیمت تھا۔ خدا کی قسم یہ لوگ امام بخاری کے بھی دشمن ہیں، امام بخاری کے بھی دشمن ہے۔ ایک مرتبہ میں تقریر کرنے راجستھان گیا، وہاں میں نے دیکھا چھوٹا سا دیہات تھا، ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ امام صاحب ضرورت سے زیادہ قابل تھے، شاید سعودیہ ریجیکٹ ہوں گے۔ کچھ لوگ سعودی جاتے تو معلوم ان کا دماغ کام نہیں کرتا، محدث بن کے آ جاتے، تو وہ سعودی ریجیکٹ تھے۔ اب نماز ایسے 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 خوب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون سے ٹائپ کی نماز ہے، یا کوئی راشا کی بیماری ہے ان کو؟ نماز کے بعد میں نے پوچھا مولانا یہ کون سی نماز ہے؟ بولے آپ کو نہیں پتا، صحیح بخاری میں رسول اللہ فرماتے ہیں نماز ہل کے اور پھل کے پڑھو۔ میں نے کہا یار بخاری تو میں نے پڑھی لیکن یہ روایت تو میرے نظر سے کبھی گزری نہیں۔ بولے یہیں بیٹھو میں ابھی بخاری لے کر آتا ہوں۔ اب وہ دوڑے دوڑے گئے گھر سے، اردو والی بخاری لائے۔ کون سی؟ ارے بولو بھائی، لائے نہیں، اتنا ڈانٹ کے مت بول بھائی۔ اب لائے، لانے کے بعد انہوں نے بخاری کھولا۔ اب حدیث تو تھی لیکن دیکھو سمجھ میں کیسے فرق آتا۔ پہلے زمانے میں جو گول یہ ہوتی تھی نا، اس کو لمبا لکھتے تھے۔ آپ 60 سال پرانی کتاب اٹھا کر دیکھو، فتاوی رضویہ، بحر شریعت، کوئی بھی، تو اس میں گول یہ کیسے ملے گی؟ لمبی۔ جو یہاں ہے نا، یہاں، وہ یہاں وہاں اننے اننے، یہ پرانی اردو ہے، اب نہیں چلتی، ابھی اردو جوان ہو گئی ہے، پہلے اردو ایسی تھی۔ اب اس میں لکھا کیا تھا؟ نبی فرماتے ہیں امام کو چاہیے کہ امام نماز ہلکی پھلکی پڑھائے تاکہ بوڑھے کمزور بیماروں کو تکلیف نہ ہو، لیکن وہ یہ لمبی تھی، امام صاحب زیادہ قابل تھے تو سمجھے نبی نے فرمایا امام نماز ہل کے اور پھل کے پڑھائے۔ اب بتاؤ ایسے ایسے بخاری سمجھنے والے ہوں گے تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ غیر مقلدین صاحبان جو حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم میں بتا دوں حدیث پہ چلنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ سنت اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے، سنت و حدیث الگ الگ چیز ہے۔ نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی
फलहु अजरो मियाते शहीद। फसाद उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा, मेरी सुन्नत को पकड़ेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया, हदीस पे चलने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाकई में तुम्हारे दम में दम है, तकरीर के बाद मैं निकलूंगा नहीं, रात में 4 बजे तक रुकूंगा चीता कैंप में। जिस भी गैर मुकल्लिद की मां ने जना हो, सामने आकर साबित कर दो कि तुम्हारी जमात का नाम हदीस से साबित है, सही नहीं, हसन नहीं, मरफू नहीं, लंगड़ी लूली हदीस से तुम अपना अहले हदीस होना साबित करो। नबी ने अपनी जमात को अहले हदीस कहा हो? नहीं, नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती फिरका जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हदीस का नाम लेकर नारे कम लगाएं, एक्चुअल में वक्त कम है। हाँ। हजरात, हदीस का नाम लेकर खुदा की कसम धोखा दिया जा रहा है। नबी ने कहीं नहीं फरमाया हदीस पर अमल करो, हदीस पे अमल हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरी तकरीर आप यूट्यूब पर सुन ले। अभी इतना वक्त नहीं है कि सुन्नत और हदीस का फर्क मैं बताऊं, बस इतना समझ ले, हदीस पर अमल नहीं हो सकता है। हदीस का नाम लेकर धोखा दिया जा रहा है। नबी ने फरमाया अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत पे चलने वाले। सुन्नत कहते हैं नबी और सहाबा के वो तरीके जिस पर वो खुद चले और चलने का हुक्म दिया। आगे वह जमात लफ्ज है, यानी सहाबा के इजमाई फैसलों को मानने वाले, जिस पर सहाबा किराम जमा हुए। ये लोग कुरान हदीस पर चलते हैं। जैसे शिया सहाबा के दुश्मन है, वैसे ही गैर मुकल्लिद भी सहाबा के दुश्मन है। ये छुपे हुए राफजी हैं। सोचो हजरत उमर फारूक कौन है जिनके बारे में नबी कहते हैं मेरा उमर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर ने सहाबा को मदीने में 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ाई। आज भी 1500 सालों से 20 रकात तरावी होती आ रही है। आज भी हरमे काबा में 20 रकात तरावी हो रही है। इसलिए तरावी को हाफ कर दिया। इसके बड़े भाई शिया ने साफ कर दिया यह भी सहाबी का दुश्मन है, वो भी सहाबी का दुश्मन है। हजरत उमर ने फरमाया जिसने बीवी को 3 तलाक दिया, बीवी उसके निकाह से हमेशा के लिए निकल गई। न इस फैसले को ये मानता है, न इस फैसले को शिया मानता है। हजरत उस्मान ने जुमा की एक अजान बढ़वा दी, न इसे शिया मानता है, न गैर मुकल्लिद मानते हैं। नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा की सुन्नत पर चलो। नबी ने सहाबा की सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया। ये नहीं चलते, सहाबा को नहीं मानते, तरावी 20 नहीं पढ़ते। साहब इनका तो पूरा दीन ही डिस्काउंट वाला, आसानी आसानी, डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ, हवा निकलने के बाद वजू करते कि नहीं आप लोग? ये बोलते हैं जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। चलता? पूछो इनसे कितना डिस्काउंट। हम लोग औरतों को कहते हैं मजार पे जाना मना, ये मस्जिद में लेकर आते। हम लोग सुन्नत और नफल पढ़ने पर जोर देते हैं, ये बोलते टोपी भी जरूरी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पजामा भी जरूरी नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, आज टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। दुआ नहीं मांगते, कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते, ऐसे मांगते मुझे मत दे, पीछे वाले को दे। कुछ लोग ऐसे मांगते देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ओवर स्मार्ट, ज्यादा क्वालिफाइड, पढ़े लिखे क्रीम लोग। कौन? डॉक्टर जोकर नाइक के फॉलोअर्स, कुरान हदीस समझने वाले। तुमको कुरान हदीस की हवा भी लगी, डिस्काउंट। अच्छा कुर्बानी का मसला, बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे में 1, इन्होंने और डिस्काउंट दे दिया। पूरे घर की तरफ से 1 मुर्गी कर दो हो जाती। अब मुर्गी तो गनीमत थी, आगे और फतवा निकाला, बोले अंडे की कुर्बानी भी हो जाती। अब इनसे पूछो अंडे का मुंह किधर करना, बाद में उसमें 3 हिस्से कैसे करना, भुर्जी बना के बांटना। फुल डिस्काउंट, और लोग डिस्काउंट देख देख के भाग रहे। कितनी आसानी है, कितनी छूट है। लेकिन जब आखिरत में ठुकाई होगी ना, जब समझ में आएगा। खुजली का पेशेंट देखा, खुजाते टाइम कितना मजा आता। सामने कौन खड़ा है? कलेक्टर नहीं मालूम, खुजा रहा है। हवलदार खड़ा है, अरे छोड़ना, खुजा रहा है। कैसा लगता? बेटी की बारात आ रही है,
اور بعد میں جب خون نکلتا تو بیٹی کی بارات واپس جا رہی. آج مزہ آ رہا ڈسکاؤنٹ دیکھ کر, آسانیاں دیکھ کر. خدا کی قسم جب قیامت کے میدان میں پول کھلے گا تو اتنی بری ٹھکائی ہوگی کہ بھاگنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی. یار یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا, میں مختصراً یہ بتا دوں. یہ جی ایک صاحب مجھے ملے دلی ایئرپورٹ پہ, بولے مولانا مان لو, بولے تراویح 8 ہی ہے. مولا دیکھ بھائی ابھی میں نے بورڈنگ پاس لیا, تو نے بورڈنگ پاس لیا, چپ چاپ گیٹ پر چل, فلائٹ میں بات کرتے نہیں. بولے یہی فیصلہ ہو جائے گا. ابے میں نے کہا گدھ الذی بیدال کے بودم چوغت گھامڑ مادر زاد یتیم الاق, یہ جگہ ہے مناظرہ کرنے کی؟ نہیں بولے یہی مناظرہ ہوگا, تراویح تو 8 ہی ہے. میں نے کہا چل تیرا فیصلہ کر دیتا ہوں. یہ پین بہت دور ملتی ہے, یہ 8 روپے میں آتی. ابھی یہ صاحب نے کہا کہ نہیں 20 روپے میں آتی. سب کہتے ہیں 8 میں آ رہی ہے, یہ اکیلے کہہ رہے ہیں 20 میں آ رہی. اب آپ کو لینے جانا ہو, دور ملتی ہے, کتنے روپے لے کے جاتے؟ بولو. آپ لوگوں کے منہ میں زبان ہے نا, 20 لے کے جائیں گے. ظاہر سی بات, 20 میں ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے آدمی واپس نہیں آئے گا, احتیاطاً 20 روپے لے کر جائیں گے. اب ان سے میں نے کہا چل قیامت کے میدان میں سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے, دنیا ختم ہو جائے گی. تراویح اگر 8 نکلی تو خوش ہو جانا, ہم لوگ کون سا گھاٹے میں, ہم لوگ کتنا لے کر گئے؟ بولیں گے اللہ سے 8 تراویح کے لے 12 کو نفل کر دے. لیکن 20 ہی نکلے بعد پھر کیا کرتا؟ آتا واپس. فضیلت الشیخ چلی سفلی سیلفی, سلفی بولتے ہیں لوگ, یہ لوگ سلفی نہیں سیلفی ہے. آج کل سیلفی کا زمانہ ہے, اور سیلفی بھی نہیں ہے, سفلی ہے, جادو ٹونا. تو سنیے, یہ لوگ قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. خدا کی قسم نہ یہ قرآن پر چلتے ہیں نہ حدیث پر چلتے ہیں. یہ انگریزی مجتہد, وکٹورین مجتہد, قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. ائمہ مجتہدین پر اللہ کا انعام ہے. یہ لوگ تقلید سے روکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, امر والوں کی بات سنو. یہ اس سے قوم کو روک رہے ہیں, قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ حدیث کی بھی نہیں مانتے. اب آئیے صحیح بخاری کی طرف. حدیث میں سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جن کی پیدائش ہجری 13 شوال ہجری 194 میں ہوئی, بخارا کی سرزمین پر. بچپن میں آنکھیں چلی گئی, ان کے ماں نے رو رو کے دعا کی. حضرت ابراہیم ان کے ماں کے خواب میں آئے, اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پھر مکۃ المکرمہ گئے اپنی ماں کے ساتھ اور وہیں رکے رہے. طلب علم میں آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا. پھر آپ کو خیال آیا کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر صحیح باتیں ہوں. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, لیکن امام بخاری نے اس میں سے اونلی 9082 حدیثوں کو چنا اور 16 سال میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الجامع الصحیح, جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. آپ نے مکۃ المکرمہ میں اور روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر اس کے ابواب باندھے, اسے لکھا. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری ایک مرتبہ غسل کرتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, پھر استخارہ کرتے. جب استخارہ میں اشارہ ہو جاتا لکھو تو آپ اسے لکھتے. یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ کے خواب میں اللہ کے رسول آئے, فرمایا کیا تو میری کتاب نہیں پڑھتا؟ اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا صحیح بخاری میری کتاب ہے. وہ امام بخاری کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر 16 سال میں آپ نے 9082 حدیثوں کا مجموعہ الجامع الصحیح کے نام سے ترتیب دیا. امام بخاری. اب یہ بھی سن لیجئے, صحیح بخاری میں 300 سے زیادہ راوی کوفہ کے ہیں. کون سے شہر کے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو کوفیوں کی تقلید کرتے ہیں, کوفیوں کا بھروسہ نہیں, یہ کوفی نماز ہے. ابے بے عقلو, کوفیوں کی حدیث پڑھے بغیر تم محدث نہیں بن سکتے ہو. امام بخاری کہتے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے میں نے
کئی ملکوں کا سفر کیا، لیکن کوفہ میں کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ امام بخاری کے 310 شیوخ اور اساتذہ تھے، جس میں سے 250 استاد امام بخاری کے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے، جس کی بنیاد ہجری 17 میں حضرت عمر فاروق کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی۔ جس شہر کی بنیاد کوفہ وہ شہر ہے جہاں عبداللہ ابن مسعود نے پوری زندگی علم قرآن و حدیث کی خدمت کی۔ حضرت علی نے جسے اپنا دارالخلافت بنایا، جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اکثر حدیثیں کوفیوں سے لی ہے۔ اگر کوفیوں کا بھروسہ نہیں ہے تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے؟ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، بخاری کی آخری حدیث کون سی ہے؟ آپ کو کیسے پتا رہے گا؟ کلیمتان حبیبتان، بخاری کی جو آخری حدیث ہے، 2 کلمے جو ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہے میزان پر۔ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب کے سب کوفہ کے ہیں۔ غور کیجئے، امام بخاری نے بخاری میں جو آخری حدیث لکھی ہے اس میں تمام راوی کوفہ کے ہیں۔ امام بخاری نے بتا دیا دین میں آخری بات جو حجت کے طور پر مانی جائے گی وہ کوفہ والوں کی ہوگی۔ الحمدللہ کوفہ والوں کو یہ علمی حیثیت حاصل ہے۔ بہرحال امام بخاری نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا بخاری کو کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اسے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے مراد اہل حدیث بھی اور عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، وہ بھی اہل سنت و جماعت، بریلوی بھی، سب اسے قرآن کے بعد بڑی مانتے ہیں۔ اب یہ بخاری امام بخاری نے لکھی، لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنے بڑے محدث امام بخاری تقلید کرتے تھے کس کی؟ امام شافعی کی۔ 4 امام ہے نا بھائی، امام شافعی کی۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے الطبقات الشافعیہ میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے الانصاف میں، اور غیر مقلدوں کے عالم مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے۔ سوچو، جس نے اتنی بڑی کتاب لکھا اس نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا۔ یہ گھامر خالی بخاری کو الماری میں رکھتا ہے اور تقلید کا انکار کرتا ہے۔ کیا بات؟ سوچو، اس سے بڑا گھامڑ کوئی روئے زمین پر ہوگا کہ بخاری کو الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کرتا ہے۔ خیر، اللہ نے امام بخاری کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ہجری 464 میں جب سمرقند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ امام بخاری کی قبر پہ حاضر ہوئے اور ان سے استشفاء کیا، ان سے گزارش کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ امام بخاری کے قبر پہ حاضری دی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ رسول اللہ کے دین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی قبر سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، اور یہ کہتا قبر پہ جانا شرک ہے۔ ابے جس کی بخاری کا تو حوالہ دیتا ہے اسی کی قبر پہ آج نہیں، آج سے 1000 سال پہلے لوگ حاضر ہو کر دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت جلدی میں اور بتا دوں کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری لکھی۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہم بخاری پر چلتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ لوگ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ بخاری کی نہیں سنتے۔ بہت کم وقت ہے، اس کے اندر چند 62 حدیثوں کو میں نے 4 دن پہلے کلیکٹ کیا ہے۔ میری کتاب بھی آ رہی بخاری اور غیر مقلد، کافی ضخیم کتاب ہے، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ صحیح مرفوع حدیث کے خلاف یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی پیشاب کے وقت
استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ لیکن غیر مقلدوں کے امام و پیشوا مولانا وحید الزمان نزول الابرار میں لکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف استنجا کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے غیر مقلد اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو انہوں نے مسجد کے پرانے استنجا خانے توڑوا کے تمام استنجا خانے کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے صاحب یہ سنت مردہ ہو گئی تھی، اسے معاذ اللہ ہم لوگ زندہ کر رہے۔ امام بخاری نے اسے لکھا اور یہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور سنیے، جہاں تک امام بخاری کا تعلق ہے، صحیح بخاری کا، اس میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جسے غیر مقلد نہیں مانتے۔ ہم مانتے یا نہیں مانتے یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بخاری پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن امام بخاری کے نہیں سنتے۔ امام بخاری نے پہلی جلد میں ایک باب باندھا ہے، کون سا؟ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا باب۔ مولانا بیٹھے پوچھ لینا اور جا کر انہی کے یہاں دیکھ لینا۔ حضرت انس صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کیا کوئی غیر مقلد آج جوتے پہن کر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ آپ تو بخاری پر چلتے ہیں، پھر امام بخاری کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ امام بخاری نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تم جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو، تمہیں سچا اہل حدیث میں بناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ امام بخاری نے ایک دو نہیں 4 حدیثیں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کی۔ اب آپ اہل حدیث ہیں واقعی میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرو، کل سے بیٹھ کر استنجا مت کرنا، اس لیے کہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں کھڑے رہ کر کرنے کی ہے اور ایک دم صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اہل حدیث ہے نا۔ اب یہی سمجھو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ کیا بات؟ اب بیٹھ کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ اور ہم لوگ کون ہیں؟ اہل سنت۔ تو ہم لوگ سنت پہ اسی لیے عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث ہے تو صحیح، عمل کے لائق نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بحالت نماز اپنی نواسی امامہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور نماز ادا فرمائی۔ اگر تم غیر مقلد اہل حدیث ہو، حدیث پر چلتے ہو تو A1 کوالٹی کی کتاب ہے بخاری، اس میں ہے یہ حدیث، آپ لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں عمل کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، داڑھی کتنی رکھتے بھائی ہم لوگ؟ ایک مٹھی نا؟ یہ لوگ کتنی رکھتے ہیں؟ ناف سے نیچے۔ دیکھا کبھی آپ نے ایسے بے وقوف جانوروں کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور پھر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر عبداللہ ابن عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور ایک مٹھی سے جو زیادہ تھی اسے کاٹا۔ غور کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج اور عمرے کے موقع پر نبی کی یہ بات سنائی کہ نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھاؤ؟ کتنی بڑھاؤ؟ آپ نے مٹھی میں داڑھی پکڑا اور کاٹا اور فرمایا اتنی بڑھاؤ، اور ایسے موقع پر کاٹا جب لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ سنت
ایک مٹھی داڑھی ہے, ایک قبضہ داڑھی سنت ہے, اس سے زیادہ سنت نہیں ہے. ان کی جو ناف سے نیچے جا رہی ہے 3 میل لمبی داڑھی, ذرا ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے. کسی غیر مقلد کی ماں نے جنا ہو تو اس کلیم حنفی کے سامنے ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کر دے کہ ناف سے نیچے تک داڑھی رکھنا سنت ہے. اگر واقعی میں دم ہو تو ثابت کر دے, ورنہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے داڑھی کو پکڑ کر ایک مٹھی سے زیادہ والی داڑھی کاٹ دی. درود پاک پڑھ دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. عجیب بات ہے, میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا, آپ حضرات نے اپنی لبہائے ناز کو تکلیف نہیں دی. یہ سنیوں کی محفل ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی بی پی ایل بھی ہو, بن پیندے کا لوٹا, ادھر بھی لڑکنے والا ادھر بھی لڑکنے والا. آج کل ہے نا بھائی ایسے سائی بابا والے, دونوں ہاتھ میں لڈو, با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام. یہ دوگلی پالیسی دین میں نہیں چلتی. اوریجنل بھی بیٹھے ہیں بہت آپ کی گفتگو کے لیے. ایسے بہت سے بھی پلپلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تقریباً تو الحمدللہ سنی ہے. درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو باواز بلند پڑھا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. اب جمعہ کا غسل لیجیے. جمعہ کے غسل کو غیر مقلد واجب کہتے ہیں اور ایک دم ضروری قرار دیتے ہیں. ان کے عالم نواب نور حسن خان صاحب نے بھی اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے, جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر باندھا ہے, ایک باب باندھا ہے. اس باب میں آپ نے لکھا ہے جمعہ کے غسل کی فضیلت. جمعہ کے غسل کی فضیلت. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری کو پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک جمعہ کا غسل کیا ہے, واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے, کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہتر ہے. کیا فرمایا؟ بہتر. آپ نے واجب نہیں کہا. امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت. غور کیجئے, امام بخاری کی بخاری پر چلنے والے کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین امام بخاری کے کتنے بڑے مخالف ہیں کہ امام بخاری تو جمعہ کے غسل کو صرف مستحب قرار دیتے ہیں, اچھا قرار دیتے ہیں, سنت قرار دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ اسے واجب قرار دیتے ہیں. اب اس کے بعد اور سمجھیے, جیسے یہ لوگوں نے بہت سی چیزوں میں آسانی کر دی ہے, ویسے ہی انہوں نے قربانی میں بھی ڈنڈی مار دی ہے. معلوم ہے آپ کو قربانی کتنے دن کرتے ہیں یہ لوگ؟ کتنے کم لوگوں کو ان کے تعلق سے معلومات ہے. 4 دن. غیر مقلد قربانی کتنے دن کرتے ہیں؟ 4 دن. میں تو سمجھتا ہوں صاحب چمڑا لینے کی چکر میں یہ لوگوں نے ایک دن اور بڑھا دیا ہے. یہ ہر ایسا کام کریں گے جس میں نفس کو آسانی ہو اور جس میں مالی فائدہ ہو, اور اس کے لیے اسی کو وہ قرآن و حدیث کا نام دیں گے. ایک صاحب مجھے فون کیے, بولے آپ اللہ رسول کی نہیں سنتے, اماموں کی سنتے ہیں, اللہ رسول کی سنیے, اللہ رسول کی سنیے. میں نے کہا تو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے؟ بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر میں نے کہا میں تیری کیوں سنوں؟ ابھی تو کیا بول رہا, اللہ کی سنیے, رسول اللہ کی سنیے. تو ایسے گھامڑ ہوتے ہیں یہ لوگ. قربانی یہ لوگ 4 دن کرتے ہیں, حالانکہ قربانی 3 ہی دن ہے, اور یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 دن قربانی کے تعلق سے صحیح بخاری میں 4 حدیثیں بیان کی, جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم نے بقرعید کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز حضرت علی کے ساتھ پڑھی. تو حضرت علی نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا, اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے, اور چوتھے دن گوشت کو نہ رکھے اور گوشت کو نہ کھائے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں, جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے, 3 دن کے اندر ختم کرے, چوتھے دن گوشت نہ رکھے, گوشت نہ کھائے. آپ غور کیجئے, قربانی کا گوشت چوتھے دن رکھنا بھی منع ہے, کھانا بھی منع ہے, حالانکہ یہ حکم اب ختم ہو گیا ہے.
رکھنے کا حکم تو اب باقی ہے. آپ سوچئے رسول اللہ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تو چوتھے دن قربانی کیسے جائز ہو سکتی؟ اگر رکھنے کا جواز ہوتا, رکھنے کا ثبوت ہوتا تو چوتھے دن قربانی بھی جائز ہوتی. تمام غیر مقلدین سے میری گزارش ہے وہ ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں یہ لکھا ہو کہ چوتھے دن قربانی کی اجازت ہے. سنی جنتی مسلمانوں, نام قرآن و حدیث کا ہے, لیبل بہت اچھا ہے, لیکن یہ انگریزی مجتہد قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ حدیث کی بھی نہیں سنتا. اگر حدیث کی سنتا تو امام بخاری 3 دن قربانی کے قائل ہیں, یہ لوگ 4 دن قربانی کرتے ہیں. ایک بات اور سن لیجیے, مسافہ کتنے ہاتھ سے کرتے ہیں یہ لوگ, اور 2 ہاتھ سے مسافے کو سنت کے خلاف بتاتے ہیں. بھائی ان کو کہاں سے حدیث مل گئی ایک ہاتھ سے مسافے کی؟ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, باب یعنی چیپٹر, باب المصافہ. مصافہ کرنا کیا ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے, سنت ہے. تو امام بخاری نے اس باب میں کچھ حدیثیں بیان کی جس سے معلوم پڑتا ہے کہ مصافہ سنت ہے. اب اس میں بحث نہیں ہے ایک ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے. اب اس کے فوراً بعد ایک چیپٹر اور ہے. یہ لوگ آپ کو پہلا چیپٹر تو دکھاتے ہیں, دوسرا نہیں دکھاتے. دوسرا دکھائیں گے تو کیا ہوگا, آپ ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے. اسی کے فوراً بعد باب الاخذ بالیدین وصافہ حماد بن زید, امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا, اور اس میں انہوں نے دلیل لائی ہے. حضرت حماد بن زید نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا. امام بخاری نے خود صحیح بخاری میں باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا. اچھا ان کے پاس کیا دلیل ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے. جو امام بخاری نے پہلا باب باندھا ہے باب المصافحہ کا, اس میں ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھایا کہ میرا ایک ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھ میں تھا. یہ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا, تو ثابت ہو گیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے. بے وقوف ہوں, امام بخاری اس باب میں صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ مصافحہ ہے کیا, سنت یا فرض. ان کا مقصد ہے یہ بتانا کہ مصافحہ سنت ہے, اور اب بھی نہیں سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا, میرا ایک ہاتھ نبی کے کتنے ہاتھوں میں تھا؟ 2 ہاتھوں میں تھا. سبحان اللہ. تو جب نبی اور صحابی کی سنت کا ٹکراؤ ہو تو کس کی سنت پہ عمل کریں؟ نبی کی. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا. نقطے کو آپ سمجھیں, ذرا آپ اپنے مقدس ہاتھ کو دیں. دیکھو یہ ان کے 2 ہاتھ ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اب میرا ایک ہاتھ ہے اور میرے اس ایک ہاتھ کو ان کے 2 ہاتھ لگے ہیں, اور جو میرا الٹا ہاتھ ہے اس کو ان کے 2 ہاتھ نہیں لگے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ایک ہاتھ اتنا خوش نصیب تھا کہ اسے سرکار کے 2 ہاتھ لگ گئے. سبحان اللہ. اسے سرکار کے 2 ہاتھ لگ گئے. الٹے ہاتھ کو یہ فضیلت نہیں تھی کہ اسے 2 ہاتھ لگے. بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ گھامڑ قرآن و حدیث سمجھتے تو ہے نہیں, خالی بڑے بڑے علامہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. سعودی سے ریجیکٹ ہو گئے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں امام بخاری کے برابر کا مجتہد ہو گیا. نااہلو کم عقلو, قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عمریں کھپانی پڑتی ہے, تب جا کے قرآن حدیث سمجھ میں آتا ہے. میں ایک جگہ بنگلور میں تقریر کر رہا تھا, میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ دیکھو مدینہ شریف میں جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر نے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی. جب میں نے یہ حدیث پیش کی تو ایک جوکر نائک کا ماننے چاہنے والا مجمع میں کھڑا ہو گیا, ان شرٹ کیا ہوا تھا, انگریزی کیپ لگایا ہوا تھا, کہنے لگا مولانا یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے. میں نے کہا کیسے؟ بولے دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عمر نے بارش کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا, تو عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں.
بولے نبی کی قبر کہاں تھی؟ میں نے کہا مدینے میں. تو بولے قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ عباس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس سے معلوم پڑا قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے. حشر تک نہ آئیں گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے میں. کیا بات ہے. مکھی جیسے خوبصورت جسم پہ نہیں بیٹھتی، زخم پہ بیٹھتی، ویسے یہ گدہ الذی فوراً کہنے لگا. اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے ذہن کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ امام احمد رضا خان کی طرف منتقل کیا، اور ان کی بارگاہ سے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی بارگاہ میں منتقل کیا. تو فوراً مجھے ایک جواب ذہن میں آیا. میں نے کہا نالائق، تو اس حدیث سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے قبروں پہ جانا ناجائز ہے؟ نہیں نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ، حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب. قرآن ایک، حدیث ایک، سب کچھ ایک. لوگوں کی سمجھ میں فرق ہے، اور وہ اپنی سمجھ سے جب قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم بات رسول اللہ کی ہوتی ہے لیکن مطلب غلط نکالتے ہیں. بات اللہ کی ہوتی ہے، مطلب غلط نکالتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ کلمہ حق سے باطل مطلب بھی نکلتا ہے؟ کلمہ حق سے، اس کو سمجھ لو تو انشاءاللہ پوری تقریر سمجھ گیا. کلمہ حق سے باطل مطلب نکلتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی. تو قرآن میں گمراہیت ہے کیا؟ نہیں، لوگوں کے دماغ میں گمراہیت ہے. وہ حق والے کلمے سے باطل مطلب نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ہندوستان میں ایک پنڈت تھا جس کا نام تھا دیانند سرسوتی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیانند پرکاش. اس کتاب میں اس نے قرآن پر 115 جگہ اعتراض کیا ہے، اور ایسا ویسا اعتراض نہیں، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض. اس نے کہا دیکھو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں خالق ایک، پیدا کرنے والا کتنا؟ ایک. تمام مسلمان مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے خالق ایک. آگے قرآن ہی کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پیدا کرنے والے بہت ہیں، خالق کی جمع خالقین. دیکھو قرآن میں خالقین آیا ہے، یعنی ایک طرف قرآن کہتا پیدا کرنے والا ایک طرف قرآن کہتا ہے پیدا کرنے والے بہت. تو اس نے کہا دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے. پھر اس نے کہا دیکھو رزق دینے والے کتنے؟ ایک نا، رزاق ایک ہے، رازق ایک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے بہت ہیں، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. قرآن نے رازقین کا لفظ استعمال کیا جو رازق کی جمع ہے. دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے. تو جیسے اس نے اپنی بھونڈی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہا اور نہیں سمجھا، گمراہ ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا. ایسے ہی آج دیوبندی غیر مقلد جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بلکہ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب موٹا موٹی باتیں لے لیجئے، میلاد کا موقع ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں میلاد نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، 6 صدی ہجری میں نکلا. اور میسج تو بھیجتے ہیں کہ میلاد کے رد میں قرآن کی آیت، میلاد کے رد میں حدیث. مجھے بتاؤ جب میلاد نبی کے دور میں تھا ہی نہیں تو قرآن سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ حدیث سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ کیا بات. اور اتنے بڑے بھگت بگلا معلوم آپ؟ ایک بگلا تھا. اب بگلا کیا ہوتا؟ ماساہاری ہوتا ہے نا. تالاب کے پاس بیٹھتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا کیا؟ مچھلی کھانا چھوڑ دیا. 2-4 دن تک مچھلی کھایا نہیں.
तो जो तालाब की मछलियां थी वो जरा करीब आने लगी कि हजरत का मिजाज तो बखैर है, क्या बात है, आजकल हम पर करम नहीं फरमा रहे। तो करीब आकर पूछा, हुजूर खैरियत तो है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अब से मैं पक्का शुद्ध शाकाहारी हो गया हूं और मैंने मछलियां खाना छोड़ दी। अब मछलियों को खुशी महसूस हुई, डर खत्म हो गया, रोज करीब आते आपस में बातें करते। बहरहाल एक दिन बगले ने कहा, देखो ऐसा है ये तालाब सूख रहा है, पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको वहां ले जाकर छोड़ दूं ताकि इत्मीनान से आप वहां रहो, वैसे भी यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, आप लोग एक दिन मर जाएंगी। तो मछलियों ने कहा, हुजूर ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमको भी ले चलिए। उसने कहा, रोज आना एक ही को ले जाऊंगा। उससे ज्यादा की ताकत नहीं थी ना, उसका पेट उतना बड़ा थोड़ी होता, तो रोज आना एक को ले जाता, कहां छोड़ता, गटक लेता। पूरा तालाब साफ किया और क्या रहा, भगत बगला। पूरा तालाब साफ कर लिया, भगत बगला रहा। ऐसे ये भगत बगले हैं, कुरान और हदीस पे चलने का दावा तो करते हैं। मैंने सही बुखारी से 12 मिसालें पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मिलाद का मौसम आया, सुन्नी मुसलमान अपने आका के आमद की खुशियां मना रहा है, वैसे में ये मैसेज करते हैं, साहबा ने लाइटें लगाई थी, साहबा ने झंडे लहराए थे, साहबा ने कुमकुमे लगाए थे, जरा इनसे पूछो अबे गदहुल लजी, साहबा ने शादी के टाइम कार्ड छापे थे, साहबा ने हॉल बुक किया था, साहबा ने 72 किस्म का आइटम ठोस ठोस के भरा था, रात भर टायर पंचर किया था, रात भर ब्रेक फेल किया था, फजूले अमाल मस्जिद में पड़ी थी, मस्जिदों को खाने पीने का अड्डा बनाया था। साहबा सिर्फ मिलाद के टाइम याद आते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं, साहब मिलाद तो हम मनाएंगे लेकिन नबी की पैदाइश में इख्तलाफ है ना। आप ही के आला हजरत लिखते हैं कि 8 तारीख को पैदा हुए, अब बताओ आप 12 को कैसे मनाते हो? आप ही के आला हजरत लिखते हैं। अच्छा तो इख्तलाफ है, इसका मतलब छोड़ दे, इख्तलाफ किस में नहीं। 2 रकात नमाज में हाथ बांधने से सलाम फेरने तक 4 इमामों का 200 मसलों में इख्तलाफ है। कितने? हम ऐसे बांधते हैं, शवाफे ऐसे बांधते हैं और मालिकी बांधते ही नहीं है। नमाज के मसलों में इख्तलाफ, क्या किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ना छोड़ा? जो जैसा सही समझता है करता है। रोजों के मसाइल में इख्तलाफ, हज के मसाइल में इख्तलाफ, दीन के हर रुकन के अंदर, हर हुक्म के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद तमाम मुसलमान करते हैं। अगर मीलाद में इख्तलाफ हो तो हम 12 को मनाते हैं, आप 8 को मनाइए। बेशक मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। मनाने से रोकना है। ये भगत बगला बहुत होशियार है। एक गांव में एक देवबंदी मुल्ला आया, अब उसने देखा कि सब पक्के सुन्नी है, न्याज फातिहा वाले, तो न्याज फातिहा से रोकने के लिए कैसे बोल रहा है मालूम है? बोले आप लोग खाने पे फातिहा पढ़ेंगे, अब वो नीचे गिरेगा तो बुजुर्ग कहते कि उसको पलकों से उठाते। लोग बोले ऐसा कैसा उठाते? नहीं उठाते। तो बोले फातिहा मत करो। कितने आसानी से अपनी बात मनवा लिया। ये लोग कुरान और हदीस का झांसा दे रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा के लिए होश में आ जाइए। अहले हदीस जो लफ्ज है ना, उसका इतलाक उन लोगों पर होता जिन्होंने हदीस की खिदमत की, जिन्होंने हदीस को जमा किया, हदीस की किताबें लिखी, हदीस के सनद की जांच पड़ताल की। अहले हदीस अहले इस्लाम की इस्तिलाह में एक इल्मी तबके को कहा जाता है, लेकिन आज रिक्शा चलाने वाला अहले हदीस, हजाम अहले हदीस, स्कूल का हेड मास्टर अहले हदीस, और ऐसे लोग दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह कि हम लोग कुरान हदीस समझ रहे हैं, और ऐसे लोग समझ नहीं रहे हैं। खुदा की कसम कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अब आखिर में सही मुस्लिम की हदीस मैं सुना दूं। बुखारी तो मैंने बता दी कि बुखारी की 12 ऐसी हदीसें मैंने पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम उसके मुकद्दमे में एक हदीस लिखते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मान, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। नबी फरमाते हैं दज्जाल, दज्जाल कहा नबी ने? अरबी में दज्जाल दजल से बना है, और दजल कहते हैं दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। नबी फरमाते हैं मेरी सही हदीसों में झूठी हदीसें मिलाएंगे, ऐसे लोगों को नबी ने दज्जाल कहा। दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेंगे?
यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। इनकी पेशन गोई, इनके आने की बशारत, इनके आने की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दे दी। आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगी। हदीसें जैसे आज ये लेकर आते हैं, आपने ऐसे हाथ बांधा, हदीस में तो ऐसे लिखा है। आपने आमीन नहीं चिल्लाया, हदीस में है आमीन चिल्लाना चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। कैसी हदीस है? बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। कभी सुने थे वित्र एक रकात है? सुने थे? नहीं। ये लोग पढ़ते हैं। कभी सुने थे तरावी 8 रकात है? पढ़ते हैं। कभी सुना था औरतें मस्जिद में आती है? लेकर आते हैं। नबी फरमाते हैं ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। फिर सरकार फरमाते हैं फइय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। हदीस वालों को नबी ने फरमाया दूर रखो। क्यों? नबी फरमाते वला युदिल्लूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे। सरकार दो आलम ने इनसे बचने के लिए फरमाया ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी मुसलमानों, इमाम आजम का इत्तिबा करने वालों, हदीस वालों से होशियार रहो। रहोगे ना? अरे यार, हर चमकती चीज सोना होती नहीं। आप धोखा खाते हैं। आप दाढ़ी देखकर बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत फरफर अरबी बोलता। अरबी तो अबू जहल भी बोलता था, अल्लामा बनता। ऐसे कैसे अल्लामा बन जाएगा? अल्लामा बनने के लिए उसके दिल का रिश्ता सरकार की बारगाह में मजबूत होना चाहिए। और ये सब गुस्ताखाने अंबिया है, गुस्ताखाने औलिया है। इन्होंने लिबादा इस्लामी लिया है, ये मुसलमान नहीं है। देखो हजरत सुलेमान का जमाना है, एक दरख्त पर एक चिड़िया और एक चिड्डा बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सामने से एक शख्स आता है, घनी दाढ़ी है, बगल में मुसल्ला है, सर पे टोपी है, हाथ में 4 उंगल की तस्बीह है और पढ़ते हुए आ रहा है। चिड़िया कहती है मेरे शौहर अपने घोंसले में घुस जाओ। वो कहता नालायक, इससे डरने की बात क्या है? इससे डरने की जरूरत क्या है? देख आने वाला नमाजी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है। चिड़िया कहती है अपनी सेफ्टी करना बुरी बात नहीं है, अपना बचाव करना बुरी बात नहीं है, घोंसले में छुप जाइए। वो ज्यादा काबिल था, चिड़िया की बात नहीं माना। चिड़िया घोंसले में चली गई। ये करीब आता है, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है, बाद में छलांग लगा के चिड्डे को पकड़ लेता है, ज़बा करके खा लेता है। चिड़िया हजरत सुलेमान के बारगाह में गई, अर्ज किया अल्लाह के रसूल मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह हजरत सुलेमान ने फरमाया कैसा इंसाफ? कहा आपके एक उम्मती ने मेरे शौहर को ज़बह कर दिया है। हजरत सुलेमान ने उसे बुलाया, बुलाने के बाद कहा चिड़िया तेरे ऊपर मुकदमा डालती है, तू क्या कहता है? वो कहता है हुजूर मैंने शिकार किया है, शिकार करना जायज है, क्या शिकार करना गलत है? चिड़िया कहती है हुजूर शिकार करना बेशक जायज है, लेकिन शिकारी के लिबास में। क्या बात है? ये नमाजी के लिबास में आया था, इसने धोखा दिया है। हजरत सुलेमान कहते हैं नालायक, अगर तू सिपाही के, अगर तू शिकारी के लिबास में आता और उसके बाद भी वो अपना बचाव न करता तो तुझसे मुआखजा नहीं था, लेकिन तूने इस्लामी लिबास पहनकर, तूने नमाजी का लिबास पहनकर धोखा दिया है, इसलिए तेरी सजा सजाए मौत है। देखो आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी तो वक्त बहुत कम है, बल्कि खत्म हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो बड़ी तफसील से मैं सुन्नत और हदीस का फर्क और गैर मुकल्लिदीन के कुछ इल्मी कारनामे बताऊंगा। बहुत मुमकिन है मेरे जाने के बाद इनके बासी कड़ी में उबाल आ जाए। वैसे भी ये जाने के बाद ही बरसाती मेंढक की तरह तरखाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम मैं कोई यूपी बिहार से नहीं आया, मैं साकिनाके में रहता हूँ। और जिसकी भी बासी कड़ी में उबाल आ जाए, जो ज़्यादा शेखी बघारे, मुझसे राब्ता कर लेना। और तकरीर के बाद मैं सुबह 4 बजे तक बैठूंगा। जिस भी गैर मुकल्लिद को आना हो, मैंने 12 सही बुखारी की हदीसें शुरू में पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं।
जिस भी गैर मुकल्लिद में दम हो तकरीर के बाद आकर बिल्कुल बातचीत कर सकता है। अगर मुनाजरा रखवाना चाहते हैं बिल्कुल मुनाजरा रखवा सकते हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हनफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी हाजिर है। क्या बात। और मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बाद में ये बुकराती बघारने लगे मेरे जाने के बाद, तो इनकी बातों में मत आना। ये सब मच्छर पार्टी है। ये लोग तो उनको डराएं जो इनकी हकीकत ना जानते हो। हजरत सुलेमान के ज़माने में एक मच्छर था, वो हवा के खिलाफ कंप्लेन लेकर आया। कहा हुजूर आज मुझे आपके पास एक कंप्लेन लिखवाना। कहा कैसी? कहा ये कमबख्त हवा हमको जीने नहीं देती, सुकून से रहने नहीं देती, उठा के यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फेंक देती है। पूरा कबीला पूरा खानदान बिछड़ गया। सरकार कुछ कीजिए, मेरा मामला लीजिए, मेरा मुकदमा दर्ज कीजिए, हवा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हजरत ने कहा भाई अब तूने मुकदमा दर्ज किया है तो जिस पर दर्ज किया उसे भी तो बुलाना पड़ेगा ना। तो रुको मैं हवा को बुलाता हूँ। तो कहने लगा हुजूर आप हवा को बुलाएंगे? आपने फरमाया बेशक दोनों को बुलाना पड़ेगा, दोनों को सामने रखना पड़ेगा। तो बोला एक काम कीजिए मेरा मुकदमा वापस ले लीजिए। उसको मालूम है ना हवा के आने के बाद रहेगा हवा के आने के बाद रहना भी तो चाहिए। हमारे जाने के बाद किसी फजीलतुश शेख चिल्ली के बासी कड़ी में उबाल आ जाए, ये गूगल के मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, गूगल के मुकल्लिद अगर टाएं टाएं करने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लें। नाम अहले कुरान रखा है। कुरान के सबसे बड़े दुश्मन यही अहले कुरान है, इसलिए कि हदीस को छोड़कर कोई कुरान पर अमल नहीं कर सकता है। कुरान ने खुद कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु, रसूल जो दे दे उसे ले लो, जिस बात से रोके रुक जाओ। जिस तरह कुरान से हलाल व हराम साबित होता है ऐसे ही हदीस से भी दीन साबित होता है। कुरान और हदीस को समझने के लिए क्या चीज जरूरी है? फिक़्ह की जरूरत है, इल्मे फिक़्ह आना जरूरी है। और अल्लाह ताला ने यह फुक़हाए किराम को दिया है, उनकी पैरवी कीजिए। फुक़हाए किराम की तकलीद का पट्टा गले से निकाल कर खुद से कुरान हदीस मत समझिए, वरना अल्लाह की कसम कुरान और हदीस समझने की चक्कर में लोग गुमराह हो रहे हैं। और ये गैर मुकल्लिद जो आपको दावत दे रहे हैं कुरान और हदीस पर अमल की, खुदा की कसम ऐसे कुरान और हदीस पर अमल नहीं होता है, बुजुर्गों के रास्ते पर चलने से अमल होता है। कुरान को पढ़िए, बरकत के लिए पढ़िए, लेकिन बुखारी तो पढ़ो भी मत। बुखारी बरकत के लिए भी मत पढ़ो। बुखारी पढ़ना आपका काम नहीं है, बुखारी पढ़ना उलमा का काम है। उलमा पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। उम्मीद है मेरे तमाम मारूजात को आपने बहुस्ने खूबी समाअत फरमाया और समझा भी होगा। कोई डाउट हो तो तकरीर के बाद मुलाकात करें, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।